السلام علیکم جی. حضوری کی بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اس کی بہت زیادہ کمنٹس بھی آئے تھے، اور یہ میرے نزدیک بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ قسم کا وظیفہ ہے. اور اس کا کانٹینٹ کیا ہے؟ جلد شادی کے لیے پاورفل وظیفہ، خصوصاً بچیوں کے لیے. اور یہ وظیفے میں اللہ تعالیٰ کے 5 صفاتی نام شامل ہیں جن کو ہم نے ایک طریقے سے کرنا ہے، وہ آپ کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں. اور یہ جو شادی کا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ بہت ہی ازمودہ قسم کا وظیفہ ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ نے پیچھے سارے دیکھتے آ رہے ہیں وظائف، تو اس سے پہلے آپ کو اس میں اعظم کے وظائف میں بتا چکا ہوں. حضرت سلیمان کا اس میں اعظم کیا تھا، اور بھی اس کے متعلق بتا چکا ہوں کافی چیزیں. تو اس میں اعظم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جس بندے کے ہاتھ میں آ جائے نا، وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، برکتوں کی اس پہ بارش ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو فوراً سے پہلے مل جاتا ہے. اب یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اس کے پڑھنے سے ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو غربت میں ڈوبا ہوا ہے وہ اس کو پڑھنے کے بعد مالا مال بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں اتنی طاقت ہے. اور جب ڈفرینٹ قسم کے 5 نام بتاتے ہیں، ہر نام کی ایک ڈفرینٹ قسم کی اہمیت ہے، تو جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ بہت ہی پاورفل قسم کا وظیفہ بن جاتا ہے. چلیں اب اصلی موضوع کی طرف آ جاتے ہیں، یہ جو شادی سے ریلیٹڈ. اب جو بچی ہیں اور بچے جو رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں نا، بعض اوقات کمپلینٹ آتی ہے جی بھی شادی ہو رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، لیکن اینڈ پہ آگے شادی ہوتی نہیں ہے، یعنی کہ رکاوٹ آ گئی کوئی نہ کوئی، جس کی وجہ سے شادی ختم ہو گئی، جس کو نظر بد بھی آ جاتے بیچ میں، اور رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. تو ان کو میں کہوں گا، بچیوں کو یا بچوں کو، آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے. خصوصاً بچیوں کو میں بار بار کہہ رہا ہوں. آج آپ کو یہ جو رشتوں کے متعلق جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں نا، اس کو یاد رکھنا ہے، اور یہ ذہن میں یہ رکھنا یا یاد رکھنی ہے کہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو کرنے کے بعد فوراً سے پہلا میرا بہت اچھا میرا رشتہ بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ فوراً سے پہلے فائنل سٹیج پہ ہو بھی جائے گا. ایک چیز اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جب صفاتی نام کا وظیفہ آ رہا ہے نا، تو ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے. اور یہ جو جلد شادی کے لیے میں نے آپ کو رکھا نا کانٹینٹ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ناممکن نہیں ہے. اگر آپ اس کو پورے دل سے اعتماد سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی شادی فوراً سے پہلے کہیں نہ کوئی اچھی جگہ طے بھی ہو جائے گی اور ہو بھی جائے گی. اب ہم آ جاتے ہیں عمل کی طرف. ایک دفعہ آپ نے پڑھنا دودھ ابراہیم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے میں نے کہا تھا 5 صفاتی نام. پہلا نام ہے یا نصیرو، یعنی کہ مددگار. دوسرا نام ہے یا رحیمو، یعنی کہ بڑا مہربان رحم کرنے والا. اور یہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. تیسرا بتایا تھا یا لطیفو، یعنی کہ نرمی کرنے والا. اس کے بعد چوتھا بتایا تھا یا حلیمو، یعنی کہ عاجزی. اور 5واں بتایا تھا یا سمیع، یعنی کہ سننے والا. اور سننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اب یہ جب 5 صفاتی ناموں کا، اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ ایک دفعہ دودھ ابراہیم پہ پڑھ لیں گے. جب یہ ہم وظیفہ کریں گے تو یہ اتنا طاقت، جب 5 نام کو ہم اکٹھا پڑھیں گے تو اتنی پاور آ جائے گی کہ انشاءاللہ آپ کا رشتہ جلد کیا فوراً سے پہلے طے بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گا. اب اگر آپ پوچھیں گے کہ جی یہ عمل ہم نے کب تک کرنا ہے، میرا تو خیال ہے 1-2 دن میں اللہ تعالیٰ سے اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو پھر بھی کہوں گا کہ اگر کام سارے آپ کا رشتہ ہو بھی جاتا ہے، طے بھی ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو کم سے کم 11 دن ضرور کریں. اب اور ہمیشہ ایک بات کو میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ
اس ہر جو بھی عمل آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو کرتے وقت اپنی تمام حاجات کو، یعنی کہ اس جو یہ وظیفہ ہے اس کے حاجات آپ کی ضرورت کیا ہے، رشتہ، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو آپ کے 5 صفاتی ناموں کا وظیفہ کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا شادی کو کیسے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ تو وظیفہ تھا جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب کچھ لوگ ذرا تھوڑا سا اور کہتے ہیں جی ہمارا کام جلدی ہو، تو اس کے لیے بجائے اس کے میں 1 2 4 اور وظیفہ بتاؤں، میں اسی کے اندر بتاؤں گا۔ اب وہ دوسرا وظیفہ کیا ہے، ڈیٹیل وہی ہے ساری۔ اب دوسرا وظیفہ کیا ہے، آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے درود ابراہیم، اور اس کے بعد آپ نے 21 بار پڑھنی ہے سورہ یاسین، اور اس کے بعد آپ نے پھر 7 دفعہ پڑھنا ہے درود ابراہیم، اور دماغ میں کیا دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہے، اپنے رشتے کے لیے۔ یہ اسکول آف تھاٹ نمبر 2 ہے۔ اب اسی کے حوالے سے جلد شادی، کیونکہ یہ سینسٹیو قسم کا ایشو ہے بچیوں کے حوالے سے، اس لیے میں تھوڑا سا اس کو 2 3 بتانے لگا ہوں تاکہ آپ اس کو کریں، تاکہ جلد سے جلد والدین بھی ہلکے ہوں اور بچی بھی اپنے گھروں میں آباد ہوں۔ اس کے بعد کیا ہے، تیسرا کیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا لطیف ہو یا حلیم ہو۔ یہ آپ لیکن اس سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بھی 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے کتنے پڑھنا ہے، 1001 دفعہ۔ یہ وظیفہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک وظیفہ اور آپ کو بتا دیتا ہوں شادی کے حوالے سے۔ اب میں کافی وظیفے آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ کا کام ہے اس میں سے آپ نے کون سا پڑھنا ہے، ہیں سارے ہی ایک سے ایک بڑھ کے۔ اب یہ کیا ہے جی، آپ نے 21 بار پڑھنا ہے درود ابراہیم، اور اس کے بعد یا مغنیو 1 دفعہ پڑھنا ہے، سواتی نام ہے، اور مغنیو، اور اس کے بعد آپ نے پھر 21 بار پڑھنا ہے درود ابراہیم۔ تو یہ آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب چوتھا، اب اس میں اب 5ویں اسکول آف تھاٹ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے یا لطیفو یا حلیمو، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ کون سی سورہ پڑھنی ہے، سورہ الاحزاب۔ اب میں 5ویں پہ آیا تھا، اس میں نے آپ کو 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بتائے تھے اور سورہ الاحزاب بتائی تھی، لیکن آپ نے اس کو 11 نہیں 11 دن آپ نے پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا اس کو آپ نے 1 دفعہ ہے، لیکن 11 دن آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اچھا، بعض کا یہ کمنٹ میں آتا ہے نہیں جی ہم نے تو اپنے پسند کی جگہ پہ شادی کرنی ہے۔ اب اسی وظیفہ میں اس کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنی ہے، یہ چمیلی کا ہوتا ہے نا پھول، آپ نے اس کی 7 پتیاں لے لینی ہیں، اور ہر پتی پہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اس پسند کا نام لے کے جو جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، یا آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور اگلے بندے راضی نہیں ہو رہے، تو آپ نے ان 7 پتیوں پہ پڑھ کے یا تو ان کے گھر کے باہر دہلیز پہ پھینک آنا ہے، اور اگر آپ کہیں وہ دور رہتے ہیں تو آپ نے کسی بھی درخت کی جڑوں میں ان کو دبا دینا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو ایک وظائف کے اندر 5 وظائف بھی بتا دیے، اور اس کے بعد پسند کی شادی کا رشتے کا بھی آپ کو بتا دیا۔ اب آپ کا کام ہے اس سے فائدہ اٹھانا۔ میرا فرض تھا پورا کر دیا، اور یہ میں نے 1 سے زیادہ وظائف اس لیے بتائے، یہ میں نے صرف بچیوں کو ذہن میں رکھ کے بتایا، بچوں کو ذہن میں رکھا اور اس حوالے سے بتایا تاکہ بچیاں جلد سے جلد اپنے گھروں میں جائیں۔ اب اس سے ساتھ ہی آپ سے میں اجازت چاہوں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔